دا پا آلو بخارا پیاز پیاز براؤن کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں آلو گاجراں مٹر تے نال ٹماٹر مرچاں ادرک تے مٹر جناب اپنا اس کا کم سے کم 7-8 کلو سبزی پا رہے ہیں تازی روزانہ یہ مجھے سروس ہو رہی ہے مسالہ بھی تازہ فرسٹ کلاس آپ بران ہاں جی جناب ہے مٹر پایا نے ہوں مٹر جا بنائی ہونی ہے تاکہ یہ سلاح سبزی والا بن گیا پہ بعد پھر مٹر گاجراں آلو ٹماٹر سبز مرچ نالے میں یہ جا کام کرنا وا نا اپنے استاد محترم مولانا غلام نبی صاحب جماعتی مجھے ٹھیکیدار خطیب اعظم جامعہ مسجد ٹھیکیدار بانی مسجد جامعہ مجددیہ لسانیہ اطال علوم پیر کو روڈ جی المروف پدی والا خو یہ کسی بھی نہیں نام لینا پدی والا خو ہے جا بابا پہ لے جائے لنگر روزانہ اج 3 رمضان سے شمس صاحب بھی اپنا حصہ پا رہے ہیں دیگ پکانے جناب دیگ پکا رہے ہیں جی شمس ڈار صاحب مٹر کو ہے گاجر تے جڑی نا مسالہ تیار ہو گیا دیکھ کر چاول ڈالنے لگے ماشاء اللہ جی ماشاء سبزیاں والا پلاؤ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں رمضان شریف میں افطاری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کاروبار میں برکت دے ترقی دے اولاد فرما بردار دے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات سبحان اللہ کیا ہی بات جہاں لنگر نے سرکار دا یہ وہ کام نہیں کیا ہی بات صرف بہاڑیاں وچ کیا ہی بات ہے چار بھی سچا گیا نہیں چار نہیں سچا گیا یہ تھوڑیاں دعاواں نے میں جال سکھن آئے ہیں یہ جو عالم ہو کے جڑے گئے نے میں سبق سنانا آیا میں تے جال سکھن آیا جے کوئی کمی ہو رہا بھی جائے تے آ نہ پڑیا کر بابا کی نہیں وہ دو دن کتیا نہیں چلی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے قرآن پاک کی کتابی ترتیب کے مطابق
یہ تیسری آیہ کریمہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، کھاؤ ستھری چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل عرب کے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے تھے، اور ان کا کوئی دستور نہیں تھا کھانے پینے کی چیزوں میں، وہ غلط چیزیں، حرام چیزیں، غلیظ چیزیں، گندی چیزیں، ستھری چیزیں ساری کھایا کرتے تھے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو طیب، اچھی، پسندیدہ، صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم فرمایا ہے، اور یہاں پہ کلو کا لفظ آیا ہے جو امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کلو، کھاؤ، تو کھاؤ کا مطلب یا معنی اجازت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرما رہا ہے اور اجازت بھی دے رہا ہے صاف ستھری پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا۔ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جو ایک اچھے انسان کو پسندیدہ ہوتی ہیں، اور پھر شرع نے ان پر کوئی پابندی نہ لگائی ہو۔ انسان جن چیزوں کو مرغوب ہے، جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں، اور انسان جن چیزوں کو کھانا چاہتا ہے اور وہ صاف ستھری بھی ہوں، طیب بھی ہوں، پسندیدہ بھی ہوں، تو اسلام میں ایک اور شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر ان کا کھانا پینا جائز بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ان چیزوں کا اجازت فرما رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی دسترس میں ہیں، جو انسان کے اختیار میں ہیں، جو انسان کھانا چاہتا ہے یا کھائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور شرع شریف نے ان کو کھانے کی اجازت دی ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مہیا کی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان چیزوں پر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پسندیدہ صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم فرمایا ہے اور اجازت دی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چیزیں عطا فرمائی ہیں پسندیدہ، طیب، صاف ستھری، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمہیں کھانے کی اجازت بھی دی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عبادت کا وقت بھی دیا ہے، عبادت کی توفیق بھی دی ہے اور عبادت کے لیے وقت بھی دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان دونوں نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں ان پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی حلال کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور عبادت الہی پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آگے والی آیت اس کے ساتھ ہی متصل ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، وہ جانور، حلال جانور جو خود سے مر جائے یا شرعی طریقے پر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مردار ہے۔ تو مردار جانور جو ہے
وہ حلال مردار جانور، حلال جانور جو مردار ہو گیا ہو، اس کو کھانے کا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ والدم، اور جو خون بہنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ خون حلال جانور کا وہ خون جو بہتا ہے، چلتا ہے، پانی کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خون کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور جمع ہوا خون جیسے کہ کلیجی ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ والدم، خون جو بہتا ہے اس کو پینا یا کھانا حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام اس پر پکارا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے، کوئی اور لفظ کہا جائے، کوئی اور جملہ بولا جائے، ذبح کے وقت کسی پیر کا نام لیا جائے، کسی فقیر کا نام لیا جائے، کسی قلندر کا نام لیا جائے، تو تکبیر نہ کہی جائے بلکہ وہ نام لیا جائے، تو اس وقت وہ حرام ہو جائے گا۔ باقی یہ علماء اہل سنت وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہی کرتے ہیں کہ عند الذبح، جب ذبح کیا جائے اس وقت جس پر اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے، کوئی اور نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ باقی زندگی میں مجازی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ جانور میرا ہے، یہ گائے میری ہے، یہ بکرا میرا ہے، تو میرا تیرا کہنے سے یہ چیز حرام نہیں ہوتی، یہ مجازی ملکیت ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک کی 11ویں، تو غوث پاک کی 11ویں کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک مجازی ملکیت ہے اور ہم صرف نسبت دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کی طرف منسوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی کی طرف۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی چیز زندگی میں، ہم ہزارہا چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ یہ میری ہیں، یہ تیری ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مکان کس کا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے، تو کیا اتنا کہنے سے وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک مجازی ملکیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چند روز کے لیے اس کا مالک بنایا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن کے ہم مالک ہیں، اگر ان کے لیے بھی ہم کہہ دیں زندگی میں کہ یہ مالک میرا، یہ مکان جو ہے یہ میرا ہے، یہ جانور میرا ہے، یہ جو جانور ہے یہ قربانی کا ہے، تو اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا، قربانی کیا گیا، تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ باقی جو مجازی ملکیتیں ہیں ان سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پس وہ شخص جو مجبور ہو گیا اور وہ خوشی سے نہیں کھا رہا اور نہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ انسان کے اوپر اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اسے کوئی حرام چیز کھانی پڑ جائے، وہ بیمار ایسا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ یہ تمہاری دوائی ہے اور دوائی میں حرام چیز ہے، یا کوئی بندہ بھوک سے بلبلا رہا ہے اور کوئی شے اس کو میسر نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اس وقت اگر کوئی حرام چیز کھانے کے لیے ملے وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کھا سکتا ہے۔ آگے ارشاد جو شرط ہے وہ یہ ہے غیر باغن، خوش ہو کر نہ کھائے، ولا عادن، اور کھانے کے لیے بھی صرف اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ کھانا شروع کرے تو یہ سمجھے کہ اب میں نے کھانا تو شروع کر دیا ہے، اب میں پیٹ بھر کر کھا لوں، نہیں، صرف جان بچانے کے لیے اور خوش ہو کر بھی نہیں۔ اور فَمَنِ اضْطُرَّ، اور مجبور بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، اضطرار کی حالت ہو کہ وہ بچ نہیں سکتا اس کے بغیر، تب اس کو یہ کھانا جائز ہے۔ فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ ان معنوں میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ مجبور ہو جائے کہ اس کو حرام کھانا پڑ گیا ہے، تو جیسا کہ قرآن پاک نے یہ شرط لگائی ہے کہ ان حالات میں اگر وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہے، اس وقت وہ کھا سکتا ہے، اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے
بخشنے والا ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس غلطی کو شاید اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، آگے والی جو آیت ہے وہ قصاص کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، فی القتل، قتل میں۔ قصاص وہ سزا ہے جو کسی قتل کرنے والے قاتل کو دی جاتی ہے اسلام میں۔ تو یہ قاتل کی سزا کا دینا یہ قصاص کہلاتا ہے، فی القتل، قتل میں۔ اب قتل کوئی بھی ہو، بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، اچھے اعلیٰ نسل کا ہو یا چھوٹے جو قومیں ہیں ان میں سے ہو، اسلام میں ہر مقتول جو ہے قاتل کو اس مقتول کی سزا دی جائے گی، اور اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قتل کے بدلے میں قتل کرنا یہ قصاص کہلاتا ہے۔ اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، یہ کام حکومت کرے گی۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ تو اسلام میں چھوٹے بڑے کی، مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس کو قتل کیا جائے۔ جو بھی قاتل ہوگا اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ باقی اسلام نے طریقے بتائے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ بتانا یہ ہے کہ قتل کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو اس مقتول کے بدلے میں یا اس قتل کرنے کے کام پر اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ قصاص کہلاتا ہے، بدلہ کہلاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو شخص معاف کر دیا جائے اس کو قتل اپنے بھائی سے کچھ، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو اس کو معافی مل جائے گی۔ یعنی کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا، اب جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو وہ قتل کرنے والے کو کچھ معاف کر دیتے ہیں، یا پورے کا پورا قتل معاف کر دیتے ہیں، یا جو پیسے لینے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ لیتے ہیں، کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جب قتل کے بعد اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، یا تو قاتل جو مقتول کے ورثاء ہیں انہوں نے قاتل کو کچھ معاف کر دیا ہو، تو ارشاد فرمایا فاتباع بالمعروف، کہ پھر وہ نیکی کا، معروف چیز کا اتباع کریں۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کچھ چیز معاف کر دی ہے تو پھر اچھے طریقے سے معاف کر دیں، پھر اس کا پیچھا نہ کریں، اس کے پیچھے کوئی احسان نہ جتلائیں، اس کے پیچھے اس کو تنگ نہ کریں مقتول کو۔ فاتباع بالمعروف، تو پس وہ معروف کا اتباع کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یا پھر وہ احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے مقتول اور قاتل کے درمیان ایک تو معافی کا وعدہ بھی رکھا ہے، یعنی قتل کے بدلے میں مقتول کو قتل کرنا ہی واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اگر ورثاء اجازت دے دیں، معاف کر دیں، تو اب ضروری نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یا پھر اس کا دیت ہوتی ہے۔ ہر ملک میں الگ الگ دیت ہے کہ جب کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو ورثاء اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ تو طے ہوتا ہے، لیکن جو اسلامی حکومت ہوتی ہے
وہ طے کر کے رکھتی ہے کہ دیت کتنی ہوتی ہے. وہ مخصوص ایک رقم ہے, اس کو طے کیا ہوتا ہے کہ اتنی رقم دیت کی ہے, وہ ادا کرنی ضروری. تو جب یہ حکم ہو جائے کہ تم نے اتنی دیت ادا کرنی ہے, مقتول کے ورثاء اور قاتل کے درمیان کوئی بھی چیز طے پا جائے کہ اتنے پیسے کے بدلے میں ہم معاف کر دیں گے, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے گا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, تو اس نیکی کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے کہ قتل کے بدلے میں ہم تمہیں قتل نہیں کر رہے, بلکہ اس کے بدلے میں ہم کچھ لے رہے ہیں, مال لے رہے ہیں, گھر لے رہے ہیں, پراپرٹی لے رہے ہیں, کچھ بھی لے رہے ہیں, تو اب یہ چیز جو ہم لے رہے ہیں اس کا ادا کرنا ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ تمہاری جان بچا رہے ہیں, ہم تمہاری جان چھوڑ رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہم کچھ مال لے رہے ہیں, تو اب یہ مال تم اچھے طریقے سے ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ایک وعدہ تو ہو جائے, ایک معاہدہ طے پا جائے, لیکن پھر تم وہ پیسے ادا کرنے میں حیل و حجت سے کام لو یا مقتول کے ورثاء کو تنگ کرو. تو فرمایا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, تو اچھائی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ وہ دیت کی رقم جو ہے وہ ادا کی جائے. آگے ارشاد ہے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے تم پر تخفیف ہے, کمی ہے, نرمی ہے, سہولت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیت مقرر نہ فرماتا, صرف یہ فرماتا کہ قاتل کو قتل ہی کیا جائے, تو پھر تو بڑی ایک عجیب طرح کا معاشرے میں ایک ایسا مجبوری ہو جانی تھی کہ اب قتل ہی کرو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو یہ ترغیب بھی دی ہے کہ تم اسے معاف کر سکتے ہو, قاتل کو معاف نہیں کرنا تو اس سے دیت لے لو, پیسے لے لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون بنانا نرمی کا قانون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نرمی ہے, سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ, اور جو شخص اس قانون کو سننے کے بعد, اس قانون کے آ جانے کے بعد زیادتی کرے, اس کے بعد زیادتی کرے کہ وہ ہمارے قانون کو نہ مانے, فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ, پر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور فرما دیا کہ جو ہمارے قوانین کو نہیں مانتے, جب کہ ہم نرمی کے قانون بھی بتاتے ہیں, تمہارے بدلے کے قانون بھی بتاتے ہیں, تو ان میں جو کوئی شخص پھر بعد میں زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم اسے دردناک عذاب دیتے ہیں, ایسا دردناک عذاب کہ وہ پھر سنبھل نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قتل کیا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن قاتل سے کہے گا کہ اس کو زندہ کرو, تو وہ تو زندہ نہیں کر سکتا, زندہ کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو پھر ایسی سزا اس کو ملے گی کہ جو انتہائی دردناک عذاب ہوگا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تمہارے لیے یہ قصاص کا قانون جو ہم نے دیا ہے اس میں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے؟ حالانکہ قصاص میں تو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, تو زندگی کیسے ہے؟ تو یہ اسلام کا قانون ہے کہ زندگی اس طرح ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جائے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا, تو وہ قتل کرنے سے بچے گا, وہ قتل کرنے سے پرہیز کرے گا, وہ قتل نہ کرے گا اور آگے نہیں بڑھے گا. تو اس لیے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. آج ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں, انشاءاللہ العزیز ہر روز 3-4 آیات پڑھا کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ آیات سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں خطاب فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رفتاری کا پہلے بھی کرتا ہے تمام کے لیے جب Orang
ماشاءاللہ جامعہ مجددیہ لسانیہ رضویہ تعالی متصل جامعہ مسجد فیض لسانی میں افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے. لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں افطاری کے لیے. ظفر صاحب ہاں جی والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. حضرات افطاری کا وقت ہو گیا ہے. ضرورت ہونے کا ٹائم ہو اللہ گیا. تعالیٰ آپ سلام کر رہے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے بندے افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے. افطاری کا وقت ہو گیا ہے. سلام صاحب ماشاءاللہ صحت افطاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک افطاری کا منظر لوگوں کا جمع کثیر ہے افطاری کے لیے. جامعہ مسجد فیض لسانی جامعہ مجددیہ لسانیہ رضویہ تعالی مکھڑ پیرپور روڈ مکھڑ میں افطاری کا مناظر. ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت ہوئے جن لوگوں نے افطاری میں حصہ لیا اور بڑے شوق سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا.